ابھی تک بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات بن نہیں پائی، مذاکرات شروع ہی نہیں ہو پائے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کسی بات پر نہیں آ رہے، یا پھر دوسری طرف کا جو فریق ہے وہ ہی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ تو شاید بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے؟ وہ جس قدر انہوں نے ایک اسٹریٹ پوزیشن لے رکھی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو حقیقت ہے اس کا ذکر کریں نہ کریں کہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے تنصیبات پر حملے کیے گئے، مطلب 80 جگہوں پہ ایسی تھیں جہاں پہ فوجی تنصیبات تھیں جہاں پر حملے ہوئے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا جناح ہاؤس لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس دیکھتے ہیں اور جی ایچ کیو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہر شہر میں جہاں کنٹونمنٹ تھے وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اور یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو لازمی بات ہے اس سے غم اور غصہ تو ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ادھر پہ دوسری طرف اگر کوئی مذاکرات ہونے تو ان کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا۔ ان کے تمام ممبران جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یا فلاں، ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں، اور اچھے رابطے ہیں، مطلب مثبت رابطے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور اگر وہ چاہیں تو راستہ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے اور اچھے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ، اور پھر رکاوٹ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ تعلقات بحال ہوں بانی پی ٹی آئی، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں، جو یہ کانسیپٹ آتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں جو بات ہے کہ وہ ہر کسی کے رابطے ہیں، اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں، اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں۔ تو یہی رابطے اسی قسم سے ہوتے ہیں نا۔ ان کے ممبران جو ہیں ان کے بھی رابطے ہیں اسی طرح سے، کوئی اسپیکر کے تھرو، کوئی دوسرے باہر کے لوگوں کے تھرو۔ تو رابطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رابطوں سے کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے۔ مثبت نتائج اس وقت نکلیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ ہاں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ رائٹ، اب آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کبھی آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 9 مئی کے بعد حالات ٹوٹلی چینج ہو گئے، اور اس کے بعد اب آ کر کچھ اور اپوزیشن کے اتحاد بننے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں، جس کو محمود اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کس سائیڈ پر ہیں؟ آپ حکومت کے اتحاد کے طرف ہیں یا پھر اپوزیشن کے اتحاد کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو اس وقت تک حکومت کا ایز فار ایز ووٹ ہمارا کنسرن تھا تو ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ جب اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک نیوٹرل سٹانس ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان کی ماحول بہتر کرنے کے لیے بہتر ہو، ہم اس طرف زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے ہم کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں۔ یعنی میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بھی جب یہ گندم کا مسئلہ اٹھا تھا تو میں نے تقریر کی، اور دیگر معاملات میں بھی حکومت کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ مطلب سوائے احتجاج کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی ایسا اتحاد بنے گا جو کہ بڑا ایک مثبت اتحاد ہوگا، کیونکہ ہر جماعت اس وقت سمجھتی ہے کہ ہمیں آگے لگایا جائے اور باقی ہمارے پیچھے لگ جائیں، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو یا جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ یہ کسی کا بغل بچہ بننا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ اس اتحاد کی کوئی دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی اس میں کوئی کامیابی ہوگی؟ اچکزئی صاحب کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بانی پی ٹی آئی نے بھی ان کو یہ دے دیا اختیار کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، جو کہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اتحاد سے کچھ نکلنے والا ہے؟ نہیں، مجھے ایسے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پہ اس اتحاد سے کچھ نکلے گا۔ لازمی بات ہے جتنی
مضبوط اپوزیشن ہوگی اتنا ان کا ویٹ ہوگا. لیکن اپوزیشن کا ویٹ چلے اندر بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے اسمبلی کے. لیکن ابھی اس وقت اسمبلی کے اندر رکاوٹ تھی, لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جب میٹنگ ایک طے بھی ہو گئی تھی بڑے سینئر لیول پہ, 2 میٹنگز ایوان صدر ہونے کے بعد خان صاحب کی ایک میٹنگ طے بھی کروا دی تھی, اور اگر وہ میٹنگ ہو جاتی شاید حالات تبدیل ہو جاتے. لیکن اس پہ پہلے تو خان صاحب نے انکار کر دیا اس ملاقات سے, جو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم سوچیں گے. لیکن اسی دن پھر وہ 3 نومبر ہو گیا جب گولیاں چل گئیں وزیر آباد ان کے جلسے پہ, تو اس کے بعد پھر ایسا ماحول ہو گیا کہ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا اس معاملے سے. اچھا, یہ جو آپ رجیم چینج کے حق میں آپ بھی نہیں تھے, آپ نے کہا کہ آپ نے بھی یہ مشورہ دیا تھا, یہ تجویز دی تھی کہ یہ نہ کیا جائے, الیکشن کروا دیے جائیں, تو پھر یہ تجویز آپ نے دی کس کو تھی اور یہ مانی کیوں نہیں گئی تھی؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو خرابی پیدا کی تھی وہ پی ٹی آئی نے پیدا کی تھی, اور مشورے ایسے دیے گئے تھے بانی کو, عمران خان صاحب کو, کہ وہ مانے نہیں, کیونکہ جب ان کی اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے 21 مئی کو, تو 25 کو انہوں نے لانگ مارچ بلائی ہوئی تھی, تو انہیں کہا گیا تھا کہ یہ IMF کی جو پہلا راؤنڈ ہے جب گزر جائے گا تو اس کے بعد حکومت کو ختم کر کے اور پھر آگے الیکشنز بلا دیے جائیں گے. تو آپ اپنی 25 مئی کو جو آپ نے بلائی ہوئی ہے لانگ مارچ, اس کو تھوڑا سا آگے پوسٹ پون کر دیں گے. وہ 25 اور 29 کے درمیان ٹائم دیا ہوا تھا, 25 کا اعلان ہو گیا تھا. لیکن بجائے اس مشورے پہ, اور اس میں ان کے اسپیکر ہاؤس میں میٹنگز بھی ہوئی تھیں جس میں نون لیگ بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی, اور کچھ معاملات طے ہوئے تھے, لیکن بجائے اس کو کہ آگے کرنے کے اس کو پیچھے کر کے 25 کو ہی بلا لی گئی, اور سارے مذاکرات جو ہے وہ خراب ہو گئے. اگر وہ بھی مان لیا جاتا تو, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, اور وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم الیکشن میں چلے جائیں تو شاید ہمیں نقصان ہو جائے, یا کوئی اور وجوہات ہوں گی, مجھے بتایا تو نہیں کیا وجوہات تھیں, لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ اس کو آپ اگر آگے لے جائیں تو ہم آگے چل کر بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے.